بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر و بیشتر ہم اس موضوع کے اوپر کلام کر چکے ہیں۔ وہ موضوع یہ ہے کہ عوام کی اکثریت اپنے مسائل کو لے کر ایسے لوگوں کی طرف مراجعت کرتی ہے جن سے متعلق ان کا اعتقاد اور یقین یہ ہوتا ہے کہ ان مسائل میں وہ ہماری رہنمائی کریں گے اور ہم اپنے مسائل کا حل ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل کے حاصل کر لیں گے اور نتیجتاً ہماری زندگی آسودہ ہو جائے گی اور ہمارے کو راحت اور دکھ سے چھٹکارا مل جائے گا۔ یہی وہ چیز ہے جس کو لے کر کہ عوام کی اکثریت ہے اسی مقصد کو لے کر مختلف دروازوں پر دستک دیتی رہتی ہے، لیکن چونکہ ان کے پاس کوئی واضح رہنمائی نہیں ہوتی کہ ہمیں کن لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جن کے پاس ہم اپنے مسئلے کو لے کر کے جائیں اور واقعتاً ہم اپنے مسئلے کو وہاں پر بیان کر کے اس کا کوئی صحیح معنوں کے اندر حل بھی لے کر کے لوٹیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس رہنمائی نہیں ہے تو وہ کسی کی بھی ذاتی شہرت سے متاثر ہو کر لوگوں کی تعریف کی بنیاد پر کسی ایک کا انتخاب کر بیٹھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آسودگی راحت کہاں دستیاب ہوگی، بلکہ اکثر و بیشتر تو وہ اپنی جمع پونجی بھی لوٹاتے ہیں اور دولت ایمان بھی اکثر و بیشتر وہ ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ ایسے ایسے دروں کے اوپر وہ پہنچ جاتے ہیں جن دروں پر جا کر ان کا ایمان وہ بھی زوال پذیر ہو جاتا ہے، ان کے عقائد خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اکثر نشستوں میں ہم نے اس کے اوپر تفصیلی کلام کیا ہے کہ ہم اپنے مسائل کو لے کر کس قسم کے لوگوں کی طرف جائیں۔ تو سب سے پہلے تو میں نے اس میں جو چیز بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جس کے پاس آپ جا رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ وہ کوئی مستند عالم بھی ہو، اس کے کسی اچھے ادارے سے فراغت ہو اور اس کے بعد اس کا کسی کے ساتھ اصلاحی تعلق بھی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ وہ متکبر ہو گیا ہو اور وہ خود ہی یہ سمجھ رہا ہو کہ میں ہی عقل کل ہوں، میرے علاوہ سارے بیوقوف ہیں، میں ہی سب سے بڑا عالم فاضل ہوں، میرے علاوہ سارے جاہل ہیں، اور اپنی اصلاح کو بھی وہ ضرورت سمجھے اور مختلف لوگوں کی طرف مراجعت کرے اپنی اصلاح کے لیے۔ تو ایک عالم بھی ہو اور دوسرا یہ کہ وہ اصلاح کا طالب بھی ہو، یعنی کسی اچھے بزرگ کے ساتھ اصلاحی تعلق سے بھی وہ کیا ہو، بہربر ہو۔ اس کے بعد جا کر کے دیکھا جائے کہ اس نے اس چیز کو اپنی کمائی کا پیشہ نہ بنایا ہو۔ جو پیشہ ور ہوگا ظاہر بات ہے اس نے آپ سے پیسہ کمانا ہے تو وہ جائز و ناجائز کو ایک طرف رکھ دے گا۔ اسی طریقے سے اگر وہ عالم ہے لیکن عالم بعمل نہیں ہے، یعنی نام کا عالم ہے، جو علم کے تقاضے ہیں ایک عالم ہونے کے جو فرائض ہیں اپنے فرض منصبی سے بھی اگر وہ دور چلا گیا ہے تو ایسے میں پھر اس کے عالم ہونے کا کوئی فائدہ باقی نہیں رہ جاتا۔ تو عالم ہو، بعمل ہو اور اصلاحی تعلق اس کا قائم ہو، نسبت اس کی تام ہو، اور اس کے بعد اس نے اس چیز کو اپنی کمائی کا ذریعہ بھی نہ بنا رکھا ہو۔ اگر یہ صفات اس کے اندر موجود ہوں تو ایسی صورت میں توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ آدمی درست ہوگا۔ یہ تو چیدہ ایک نشانیاں ہیں کہ جس کے پاس آپ جا رہے ہیں سب سے پہلے ان میں یہ علامات دیکھ لیں۔ اگر کوئی ایک علامت اس میں مفقود ہو تو ایسے شخص کے پاس جانے سے از خود احتراز کریں، چاہے اس نے کتنے بڑے بڑے لوگوں کے کام کیوں نہ کر دیے ہوں۔ اگر اس کے اندر یہ صفات نہیں ہیں، آپ نے جتنی تعریفیں اس کی سنی ہیں وہ سب کو آپ رائگاں کر دیں، صرف یہ کر لیں کہ بس آپ ان علامتوں کو ان کے اندر تلاشیں۔ اگر ان علامتوں میں سے سب یا کوئی ایک ان میں نہ پائی جائے تو ایسے آدمی کے پاس جانے سے اعتراض کریں اور کسی ایسے آدمی کے پاس جائے جس کے اندر یہ تمام صفات ہوں۔ آپ کا کام ہونا نہ ہونا یہ تو کوئی یقینی بات نہیں ہے کہ اس کے پاس جا کر کے بھی ہو جائے گا، وہ تو جب اللہ کو منظور ہوگا، لیکن کم از کم آپ کا سرمایہ اور آپ کی دولت ایمان وہ تو سلب ہونے سے محفوظ رہ جائے گی۔
تو اگر ہم ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں، ان 3 علامتوں کو دیکھیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم جو ان لوگوں کے پیچھے بھاگ کر کے اپنا سرمایہ اور اپنا ایمان برباد کر بیٹھتے ہیں، تو انشاءاللہ اس 2-3 چیزوں کا خیال رکھنے سے ہم اس اپنے نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔